من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى في مقام آخر: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائی، بزرگوں، سامعین، خطبے میں میں نے جو آیت تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں اپنے بندوں سے کچھ فرمانا چاہتے ہیں. جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2-4 آیتیں اوپر سے سمجھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا،
رمضان المبارک کے روزے امت پر جو فرض فرمائے اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کی رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ایسا مہینہ تھا جس میں ہم نے قرآن نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں نشانیاں ہیں، جو حق اور باطل کرنے والی کتاب، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، صحیح کو صحیح کہنے والی کتاب ہے، غلط کو غلط کہنے والی کتاب ہے، انسان کو صحیح اور غلط کا پہچان کرانے والی کتاب اور آئینہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا، تم میں سے جو شخص رمضان المبارک کا چاند دیکھ لے وہ چاہیے کہ روزوں کو اپنے اوپر فرض کر لے۔ ہاں البتہ تم میں سے جو معذور ہیں، بیمار ہیں، مسافر تھے، شرعی عذر تھا تو انہیں رخصت ہے، وہ بعد میں جب ان کا سفر ختم ہو جائے، بعد میں جب ان کی بیماری ختم ہو جائے، بعد میں جب ان کا عذر ختم ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر۔ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی کہ اس طرح فرض نہیں ہے کہ تم بیمار ہو تب بھی رکھنا فرض ہے، سفر میں ہو تب بھی رکھنا فرض ہے، شرعی عذر ہے تب بھی رکھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تم سے آسانی کو چاہتے ہیں، اسی آسانی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بیماروں پر سے روزے کی فرضیت کو مٹا دیا، بچوں پر سے روزے کے فرض ہونے کو مٹا دیا، کسی کو عذر ہے اس پر سے مٹا دیا، مسافر ہے اس پر سے مٹا دیا، عورت ناپاکی میں ہے اس پر سے روزوں کو مٹا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں مصیبت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور تم سے نہیں ہو سکے گا ہماری عبادت کرنا، ہماری عبادت کا حق تم سے پورا نہیں ہو سکے گا، بس یہ کہ تم گنتی کے چند دن روزے رکھو۔ روزہ چونکہ ہماری عبادت ہے اور عبادت کا حق جو کامل بندے گزرے ہیں، کامل عبدیت جس کے اندر پائی جاتی تھی، مکمل اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بندے ہونے پر راضی اور اعلان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئی۔ جو کامل اعتبار سے، مکمل اعتبار سے جو بندے تھے، اللہ کے عبد تھے، ان سے حق ادا نہیں ہوا، انہوں نے خود فرمایا ما عبدناک حق عبادتی، ہم سے اے باری تعالیٰ آپ کی عبادت کا حق پورا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کامل لوگوں سے عبادت مکمل طور پر پوری نہیں ہو سکی، تم سے کہاں سے پورا ہو سکے گا؟ اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ تم بس گنتی کے چند دن، 29 دن، 30 دن رمضان المبارک کے روزوں کو پورے کر لو۔ تم نے صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا نہیں کیا، تم نے صحیح معنوں میں رمضان کا حق ادا نہیں کیا، تم نے صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا نہیں کیا، تم نے صحیح معنوں میں صدقہ خیرات زکوٰۃ کا حق ادا نہیں کیا، تم نے صحیح معنوں میں رات میں کھڑے ہونے کا حق ادا نہیں کیا، تم نے صحیح معنوں میں قرآن سننے سنانے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ساری چیزوں میں تم ادھورے ہو، ناقص ہو، لیکن پھر بھی ہمیں قبول۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ،
تم بس یہ گنتی پوری کر لو، گنتی کے 29 دن 28 دن 30 دن روزے پورے کر لو، یہ ہمیں قبول ہے، یہ ہمیں پسند ہے، ہم اسے قبول کر رہے ہیں۔ علماء نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی روزوں سے، رمضان سے اللہ کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے حکم کا پابند بنانا چاہتے ہیں۔ روزوں سے مقصد اللہ تعالیٰ کو بھوکے مارنا نہیں ہے، پیاسا رکھنا نہیں ہے، کھانے کو ہونے کے باوجود روکنے کا مقصد یہ ہے، پینے کو ہونے کے باوجود اس سے روکنے کا مقصد، شادی شدہ ہونے کے باوجود بیوی سے روکنے کا مقصد، حلال ہونے کے باوجود حلال سے روکنے کا مقصد، طاقت کے ہونے کے باوجود ساری چیزوں سے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح تمہارے اندر میرے حکم کے اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، کس طرح تم میرے حکم کے فرما بردار بن جاؤ، کس طرح تم میرے حکم کو تعمیل کرنے والے بن جاؤ۔ میرا حکم ہر ہمیشہ ہر حال میں تمہارے سامنے رہے، جیسے رمضان میں تمہارے سامنے کھانے کی چیزیں تھیں، پینے کی چیزیں تھیں، اس کے باوجود میرا حکم اس سے آگے تھا، تمہیں روکنے والا نہیں تھا، ٹوکنے والا نہیں تھا، دیکھنے والا نہیں تھا، تنہائی میں تم تھے، اکیلے میں تھے، خلوت میں تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم چاہتے تو کھا سکتے تھے، چاہتے تو پی سکتے تھے، چاہتے تو کوئی دیکھے بغیر اپنے الگ سے چیزوں کو اتار سکتے تھے، لیکن تم نے یہ سوچا کہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں نہیں کھانا ہے۔ میرا حکم تمہارے آنکھوں کے سامنے تھا، میرا حکم تمہارے دماغ میں تھا، میرا حکم تمہارے دل میں تھا، ہر طرف میرے حکم کا خیال تمہیں نظر آ رہا تھا۔ یہ چیز تمہیں رمضان کے بعد بھی پوری کرنی ہے، یہ رمضان کا مقصد، جو چیز رمضان میں تمہارے دل میں کھٹک رہی تھی، ارے یہ کام میں کر رہا ہوں تو کہیں اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا، میں یہ کام کر رہا ہوں اس سے کہیں میرا روزہ خراب تو نہیں ہوگا، روزے میں کہیں میرا یہ عمل روزے کو توڑ تو نہیں دے گا، مجھے روزے میں قے ہو گئی کہیں میرا روزہ تو ٹوٹ نہیں گیا، مجھے روزے میں خون نکل گیا کہیں میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا، میں روزے میں ناپاک ہو گیا اس سے میرے روزے پر فرق اور اثر تو نہیں پڑا۔ یہ دل میں جو کھٹک ہو رہا تھا، دل میں جو خلیج پیدا ہو رہی تھی، دل جو ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہا تھا، علماء فرماتے یہی تقویٰ ہے، یہی مقصود ہے روزے سے، یہی مطلوب ہے، اسی کا تقاضا اللہ تعالیٰ ہم سے کرنا چاہتے ہیں۔ لعلکم تتقون، تم جو روزہ تھے، جو کیفیت تمہاری تھی، ہر ہمیشہ روزانہ کچھ نہ کچھ، روزے میں آج مجھے یہ مسئلہ پیش آ گیا، مجھے پوچھنا ہے کہ کسی اہل علم سے، عالم سے، مفتی سے کہ کہیں سے میرے روزے پر فرق تو نہیں پڑا، میں نے زکوٰۃ نکالی، میں نے اس طرح نکالا، یہ حساب نکالا، اتنا نکالا، فلاں کو دیا، میری زکوٰۃ ادا تو ہو گئی، میں نے تراویح پڑھی، میں نے اس میں یہ کیا، کہیں اس سے میری نماز تو خراب نہیں ہوئی، میں نے سحری کی، سحری اتنے وقت پر، اتنے بج کر، اتنے منٹ پر کیا، کہیں میری سحری میں فرق تو نہیں آیا، میں نے دعا یوں کی، میں نے فلاں عبادت یوں کی، مجھ سے یہ بھول ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا روزے میں، اس سے روزے پر، رمضان پر کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ جو کھٹک پیدا ہو رہی تھی، یہ جو سوال ہمارے دلوں پر بار بار دستک دے رہا تھا، یہ جو سوال بار بار اعتراض کی شکل میں ہمارے دل دماغ میں گھر کر چکا تھا، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہی کیفیت بس تمہاری سال بھر رہے، یہی حالت تمہاری سال بھر رہے، یہی انداز تمہارا سال بھر رہے۔ اسی کی تو ہم نے تربیت کی ہے، اسی کی تو ہم نے ٹریننگ دی ہے۔ تقویٰ کوئی اور چیز نہیں ہے، تقویٰ کوئی پہاڑ کا نام نہیں ہے، کوئی مصیبت کا نام نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے عقل میں نہ آنے والی ہو، اسی کا نام ہے تقویٰ۔
یہی ہے مطلب روزے کا، یہی ہے مقصد رمضان کا، یہی ہے تقاضا اللہ تعالیٰ مہینہ بھر ہمیں بھوکے رکھنے کا، پیاسے رکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی کے 10 دن تم پورے کر لو۔ تم سے کہاں ہو سکے گا ہماری حق عبادت کا ادا کرنا؟ تم سے کہاں ہو سکے گا تلاوت کا حق ادا کرنا؟ تم سے کہاں ہو سکے گا ہمارے سامنے کھڑے ہونے کا حق ادا کرنا؟ تمہاری عبادتیں میں بھی تمہاری خامیاں ہیں، تمہاری تلاوتوں میں بھی کوتاہیاں ہیں، تمہارے روزوں میں بھی لغزشیں ہیں، تمہارے تراویح میں بھی کج فہمیاں ہیں۔ تمہاری عبادت کمی کوتاہی سے خالی نہیں ہے، لیکن ہمیں منظور ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ یہ احساس ہمارے دلوں میں رمضان کے بعد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عیدگاہ کو رمضان المبارک کے بعد جو اللہ تعالیٰ یہ خوشی، یہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، وہ اسی بھی چیز کے بعد کہ میرے بندے نے رمضان میں مہینہ بھر عبادت کی، مہینہ بھر مکمل تراویح پڑھا، مہینہ بھر روزہ رکھا، مہینہ بھر کھانے سے رکا رہا، مہینہ بھر پینے سے رکا رہا، اب میری جانب سے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے مہینہ بھر کام کیا ہو، مکمل کام کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتے فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ اس مزدور کی مزدوری تو یہ ہے کہ اسے مکمل اس کی اجرت دے دی جائے، اس کی تنخواہ دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میرے بندوں نے مہینہ بھر روزے رکھے، میرے بندوں نے مہینہ بھر تلاوت کی، میرے بندوں نے مہینہ بھر عبادت کی، آج کے دن میں انہیں اس حال میں لوٹاتا ہوں کہ یہ آج یہاں پر جمع ہوئے تھے، ان کی دعاؤں کو میں نے قبول کیا، ان کی عبادتوں کو میں نے قبول کیا۔ اتنا ہی نہیں، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، وہ اس حال میں لوٹتے ہیں کہ بالکل بخشے بخشائے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، اس کا ترجمہ وہ اس حال میں عیدگاہ سے لوٹتے ہیں کہ وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے بچہ ابھی اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا، جس طرح بالکل پاک صاف ہوتا ہے، جس طرح گناہوں سے بالکل محفوظ ہوتا ہے، اس طرح لوٹتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر تھا، اللہ کا انعام تھا، اللہ کا فضل تھا کہ اس نے ہمیں اس طرح لوٹایا، عیدگاہوں سے اس طرح واپس کیا، ہمارے جسم کو بھی گناہوں سے پاک و صاف کر دیا تھا، ہمارے دل کو بھی پاک و صاف کر دیا تھا، ہمارے دماغوں کو بھی پاک و صاف کر دیا تھا، ہمارے اعضاء کو بھی، ہمارے جسم کے اعضاء کو بھی بالکل گناہوں سے پاک صاف کر دیا۔ اس حال میں ہم لوٹے تھے، لیکن ہم نے اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا، ہم نے اس کا احترام نہیں کیا، ہم نے اللہ کے اس انعام کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہاں پر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا جا رہا ہے، اللہ کی جانب سے یہ انعام امت کو دیا گیا، اللہ کی جانب سے یہ بشارت امت کو دی گئی، اللہ کی جانب سے یہ خوشخبری امت کو دی گئی، اور امت اس انعام کو لینے کے بعد، گناہوں سے پاک و صاف ہو جانے کے بعد، گناہوں سے دھل جانے کے بعد پھر سے گناہوں کے سمندر میں ڈوب گئی، پھر سے وہی نافرمانی ہماری، پھر سے وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کو بھول کر زندگی گزارنا، اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال کر زندگی گزارنا، نہ نمازوں کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ اذان کا خیال، نہ اللہ کے احکامات کا پاس و لحاظ، نہ سنتوں کا احترام، نہ علماء کا احترام، نہ کتاب اللہ کا احترام، نہ حدیثوں کا پاس و لحاظ، ساری چیزیں ہماری وہی جو رمضان سے پہلے تھی پھر لوٹ کر آ گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت ہمیں دی کہ تمہاری عبادتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم گنتی کے مہینے
کہ چند دن تم نے روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لیے، ہم نے اسے قبول کر لیا، اس کی طرف نظر کی جاتی تو وہ قبول کیے جانے کے لائق نہیں تھے، اس کی طرف دیکھا جاتا تو اللہ کے دربار کے لائق نہیں ہیں، اللہ کی شایان شان نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اور آج ہمارا حال جیسے ہی ہم عیدگاہ سے نکلے فوراً خیال ہی یہی ہے کہ کس طرح شیطان نے، اسی لیے علماء نے فرمایا شوال کا جب چاند نکلتا ہے شیطان بڑا طاقتور بن کر نکلتا ہے، شیطان پر امید ہو کر نکلتا ہے، بڑے زور کے ساتھ نکلتا ہے، لیکن مایوس بھی رہتا ہے۔ مہینہ بھر جس طرح میرا کام کرنا چاہیے تھا میں نے کیا نہیں، مہینہ بھر میرا مشن ٹھپ رہا، مہینہ بھر میری محنت بند رہی۔ بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کیا بھائی مسجد آنا آپ کا بند ہو گیا؟ نہیں حضرت، رمضان میں شیطان بند تھا، اب آزاد ہو گیا، ماحول بھی ویسا نہیں ہے، مصروفیت بھی لگ گئی۔ شیطان آزاد نہیں ہوا، ہمارے ذہن دل دماغ میں شیطان بس گیا ہے، شیطانیت آ گئی ہے، خباثت آ گئی ہے، رذالت بس گئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں رمضان میں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ رمضان میں ہمیں نمازوں کی توفیق دیں؟ وہ تو بس شیطان کے ہاتھ میں توفیق تو ہے نہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو توفیق ہو رہی ہے، ابھی بھی اللہ کے فضل سے وہی اعمال ان کے باقی ہیں، وہی رونقیں باقی ہیں، وہی تلاوتیں باقی ہیں، وہی تہجد باقی ہیں، وہی فرائض باقی ہیں، وہی اہتمام باقی ہے، وہی پردہ باقی ہے، وہی دعائیں باقی ہیں۔ ان کے پاس شیطان نہیں ہے؟ کیا ان کا شیطان ابھی بھی بند ہے؟ ان کا شیطان ابھی بھی قید میں ہے؟ یہ حیلہ ہے، بہانے ہیں، مکاری ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکاری سے، حیلے سے ہم انسان سے تو بچ سکتے ہیں، اسے تو جواب دے سکتے ہیں، اللہ کو جواب نہیں دے سکتے۔ ہمارے حیلے، ہماری مکاریاں، ہمارے چال بازیاں اللہ کے یہاں چلنے والی نہیں ہیں۔ شیطان بھی کوشش میں ہے، یہ بات صحیح ہے کہ شیطان انتھک کوشش کرتا ہے، اپنی کسر نکالنا چاہتا ہے، مہینے بھر کی قضا پوری کرنا چاہتا ہے کہ میں بند تھا، قید تھا، مجھے اس کی قضا پوری کرنی ہے۔ مہینہ بھر جس طرح ہمارے اندر فجر کی پابندی الحمدللہ تھی کہ اب نہیں ہو سکتی، اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ شیطان نے، جو کل قیامت کے دن شیطان کا خطبہ ہوگا، مفسرین نے لکھا شیطان جہنم میں آگ کے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے گا، لوگ کہیں گے تیری وجہ سے آج ہم یہاں آ گئے، تیری وجہ سے ہم یہاں آ گئے، تیری وجہ سے ہم یہاں آ گئے۔ لوگ جب اسے طعنہ دیں گے وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان خطبہ دے گا، تمہید بیان کرے گا، اس کے بعد کہے گا ارے او اللہ کے بندوں، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ بھی تمہارے سامنے تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میرا بھی وعدہ تھا، میں نے بھی کہا کہ عید کا چاند نظر آ گیا، چل تھوڑا لطف اندوز ہو جا، تھوڑا لذتیں اٹھا لے، تھوڑا مزے لوٹ لے، تھوڑا عیاشی کر لے۔ ادھر اللہ کے احکامات بھی تیرے سامنے تھے، میرے وعدے بھی تیرے سامنے تھے، تجھے معلوم بھی تھا اللہ کا وعدہ وعدکم وعد الحق، وہ سچا وعدہ ہے۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی وعدہ کیا تھا، میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کر تو نہیں کھینچا تھا، میں نے صرف خیالات تیرے اندر ڈالے، وساوس تیرے اندر ڈالے، میں نے ماحول ویسا بنایا، تو اس پر چل کر آج مجھے دوشی ٹھہراتا ہے۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی وعدہ کیا، میں وعدہ خلاف ہمیشہ سے کرتا رہا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، مجھ پر کچھ مت کہو، مجھ پر الزام مت دو، میں قصوروار نہیں ہوں۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ،
بس میں نے تمہیں دعوت انوائٹ کیا، چل بھائی آج عید کے دن فلاں نالائق ملعون کا پوسٹر لگا ہے، فدعوتکم، میں نے دعوت دی ہے، میں نے انوائٹ کیا ہے، فاستجبتم لی، تم نے قبول کی میری دعوت، میں نے تمہیں رخصہ دیا تھا، آنا نہیں آنا تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو جاؤ دعوت، تم چاہو انکار کر دو دعوت، تم نے قبول کیا، اب دوشی مجھے ٹھہراتے ہو، تم چل کر آئے، تم نے ٹکٹ بک کیے، تم نے سنیما ہال میں کھڑے ہو کر فوٹو لے کر تم نے واٹس ایپ پر شیئر کیا کہ دیکھو آج میری نالائقی کا میں ثبوت دیتا ہوں، میری کم عقلی کم ظرفی، میں اپنی گناہ کا سب کو گواہ بناتا ہوں، میں عیدگاہ سے لوٹا تھا بالکل محفوظ، گناہوں سے دھل کر دودھ کی طرح پاک صاف ہو کر، پیدا ہونے والے بچے کی طرح بن کر، لیکن دیکھو میں اس حال میں باقی نہیں ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، میرے گناہ پر تم گواہ رہو۔ جن جن لوگوں نے میرا اسٹیٹس دیکھا، میری ڈی پی دیکھی، جن جن لوگوں کو میری یہ تصویر پہنچی، تم اس گناہ پر گواہ ہو، کل کے دن میں انکار کر دوں گا۔ باری تعالیٰ میں نے عید کے بعد بھی مسجد کو آباد کیا، فرائض کا اہتمام کیا، میں مسجد کو جانے والا تھا، میں پھر جاؤں گا، وہ گواہ جن تک میری وہ بات پہنچی، میری وہ تصویر پہنچی، میری وہ ٹکٹ انہوں نے معائنہ کیا، وہ گواہی دیں گے۔ اور الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کی جانب سے یہ مسلمانوں کے لیے عیدی ہے۔ ایک صاحب نے کسی سے کہا، انہوں نے آ کر سنایا کہ میں ان کو روکا کہ مت جاؤ، عیدگاہ میں ہم اتنی خوشی خوشی اللہ کے انعام کو لے کر لوٹتے ہیں، وہاں سے ہم واپس نہ گناہوں کے بازار کی طرف نہ جائیں، عیاشی کی طرف نہ جائیں، گناہوں کے اڈے کی طرف نہ جائیں۔ تو وہ کہنے لگے، حیلہ بیان کرنے لگے، بھئی وہ عیدی ہے ہمارے لیے، ہم جائیں گے دیکھیں گے، وہ ہم عیدی لینے جا رہے ہیں، اور مسلمان کی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کی عیدی کو تو بھول گئے، اللہ کی بشارتیں ہم نے بھلا دیا۔ اور ایک صاحب انہوں نے سنایا کہ ایک مسلمان کی فلم جب باہر آئی، غیر قوم نے، ہندو دھرم کے لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس وجہ سے کہ اس میں ان کے مذہبی کسی علامت کی توہین کی گئی۔ اب ادھر ان کی مخالفت کیا شروع ہوئی، ہمارے بیچارے امت کے نونہال، امت کے معصوم لوگ، ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی صرف اس ضد میں کہ غیر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس کی تائید کریں گے، ہمیں اس کا سپورٹ کرنا ہے، ہمیں اس کی حمایت کرنی ہے۔ اس ضد میں انہوں نے ان کی مخالفت کا جواب دیا، تھیٹروں کو بھر کر، سنیما ہال کو بھر کر، فلم کو دیکھ کر۔ وجہ کیا؟ ایک مسلمان کی ان لوگوں نے بائیکاٹ کی ہے، اس کی بے عزتی کی ہے، جبکہ وہی جگہ جگہ عالم میں کئی جگہ قرآن پاک کی بے عزتی کی گئی، ہمارے علم میں ہونا چاہیے، کئی جگہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس کی توہین کی گئی، اس کو جلایا گیا، اس کو آگ میں ملیا میٹ کر دیا گیا، ان پر جو ہے آگ کی سلوٹوں کو پھینک دیا گیا، پیروں تلے روندھا گیا۔ ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں، تب ہمیں یاد نہیں آیا کہ وہ اسلام کا ایک حصہ ہے، وہ ہمارا آئیڈیل ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ جگہ جگہ مساجد پر بلڈوزر چڑھائے گئے، جگہ جگہ مساجد میں گھس کر دنگے کیے گئے، جگہ جگہ مساجد پر ویرانی چھا دی گئی، وہاں یاد نہیں آیا؟ وہاں جب اس کی بے احترامی کی گئی، اس کی بے عزتی کی گئی، ہم نے سوچا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے مساجد کو، ہمارے دین کے شعار کو،
ہمارے دین کے قلعوں کو اس طرح خاکستر کیا جا رہا ہے، اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے، ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے، ہمیں اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، اسے اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، پہلے سے زیادہ ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہونا چاہیے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے سوچا نہیں، وہاں یاد آ گیا کہ ایک مسلمان کی توہین کی جائے، مسلمان ہے وہ۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں دونوں راستے ہموار کر دیے، بتا دیے، وہی بات شیطان عرض کرے گا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، مجھے آج کچھ مت کہنا، میں نے تمہاری انگلی پکڑ کر لے جا کر ٹکٹ میں نہیں دلوایا تھا، میں تمہیں گناہ کے بازار کی طرف کھینچ کر نہیں گیا تھا، میں عیاشی کی طرف تمہیں لے کر نہیں گیا تھا، میں بربادی کی طرف تمہیں پیر پکڑ کر نہیں لے گیا تھا، اللہ مگر صرف اتنا ہے ان دعوتکم، میں نے صرف تمہیں ایک دعوت دی، انوائٹ کیا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات قبول کر لی۔ فلا تلومونی، مجھے برا بھلا مت کہو، مجھے ملامت مت کرو، مجھے لعن طعن مت کرو، مجھے گالیاں مت دو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو کوسو، مجھے کوسنے سے کچھ تمہارا نہیں ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ اس وقت کی تقریر، وہ اس وقت کے لیے نہیں، آج کے لیے ہے ہمارے لیے، ہم آج اس سے عبرت حاصل کریں، ہم آج اس سے سبق حاصل کریں۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، ایک لمبی چوڑی تقریر و عرض کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ہو بہو اس کی تقریر کو قرآن پاک میں نقل کر دیا۔ اسی لیے بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ عید کے بعد، رمضان المبارک کے مہینہ گزر جانے کے بعد، رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، یہ سارے چیزوں سے بھرپور مہینہ گزرنے کے بعد، ہم یہ نہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، ہم آزاد ہو گئے، ہماری نکیل کھول کر چھوڑ دیا گیا، وہ تو جانوروں کی علامت ہے، انہیں ایک وقت کے لیے باندھا جاتا ہے، ان کی رسی کھول دی گئی، وہ آزاد ہیں۔ حضرت مفکر اسلام حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ حضرت لکھتے ہیں کہ تم آزاد نہیں ہو رمضان گزرنے کے بعد، تمہارے گلے میں اسلام کا طوق ہے، یاد رکھنا تمہارے گلے میں اسلام کا پٹا ہے، یاد رکھنا تمہاری آئیڈینٹی یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، یاد رکھنا تم جب ووٹ ڈالنے جاؤ گے وہاں پر آئے گا کہ تمہارا ریلیجن کیا ہے، تم مسلمان ہو، تمہارے فارم میں لکھا جائے گا تم مسلمان ہو، تمہارے دفاتر میں موجود ہے تم مسلمان ہو، تمہارے پاس سارے دنیا کے دفاتر میں بھی، فرشتوں کے دفاتر میں بھی، اللہ کے دفتر میں بھی یہ بات موجود ہے، مسلمان ہو، مسلمان ہو، مسلمان ہو۔ اس بات کو کبھی مت بھولنا، یہ چیز تمہارے ذہن میں رہے گی، دل میں رہے گی، دماغ میں رہے گی، تو تمہیں رمضان کے بعد آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا، رمضان ختم تو میری مسلمانی ختم، رمضان ختم میرے نمازیں ختم، رمضان ختم میری تلاوت ختم، رمضان ختم مسجد کی آبادی ختم، رمضان ختم ہمدردی ختم، رمضان ختم غمخواری ختم، رمضان ختم علماء کا احترام ختم، رمضان ختم تلاوت کا، قرآن پاک کا، احادیث کا احترام ختم۔ کیا رمضان اس لیے آ کر گیا؟ رمضان اس لیے آ کر گیا کہ یہ ہماری مسلمانی، ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی، یہ ساری چیزیں ہم کھو دیں، بلکہ رمضان تو اس لیے آیا تھا اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرے۔ کیا رمضان میں صرف اللہ ہمیں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے کھانے پینے سے ہم رکے رہے؟ کیا صرف رمضان میں اللہ دیکھ رہا تھا کہ ہم جھوٹ بولنے سے رکے رہے؟
کیا صرف رمضان میں اللہ ہمیں دیکھ رہا تھا غیبتوں سے ہم رکے رہے؟ کیا صرف رمضان میں اللہ ہمیں دیکھ رہا تھا ہم نے خوب نوافل کا اہتمام کیا، خوب صدقہ کیا، خوب خیرات کیا؟ صرف رمضان میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ رمضان کے بعد بھی اللہ کی وہی ذات ہے۔ رمضان میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ رمضان میں بھی سورج نکلتا تھا، آج بھی نکلتا ہے۔ رمضان میں بھی غروب ہوتا تھا، آج بھی غروب ہوتا ہے۔ رمضان میں بھی فجر تھی، آج بھی ہے۔ رمضان میں بھی سحری تھی، آج بھی ہے۔ رمضان میں بھی افطار کا وقت تھا، آج بھی ہے۔ وہی قبولیتیں اللہ تعالیٰ نے آج بھی رکھی، رمضان کے بعد بھی رکھی، شوال میں بھی رکھا۔ دنوں میں کچھ نہیں ہے، دنوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، اللہ نے اس میں رکھ دیا قبولیت کی گھڑی، اس لیے اس میں برکتیں آ گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا رمضان کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جو رمضان المبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر رمضان کے گزر جانے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ ضروری نہیں 6 روزے مسلسل پیچھے پیچھے ایک ساتھ رکھے، نہیں، مہینہ بھر صرف پہلی تاریخ عید الفطر کی تاریخ کو چھوڑ کر بقیہ آخر تک بھی ایک ساتھ بھی رکھے، الگ الگ رکھے، ایک ساتھ 2 رکھے، پورے مہینہ میں 6 روزے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کان کصیام الدہر، سال بھر روزہ رکھنے کے برابر۔ کیا حساب ہے؟ صرف 6 روزے سال کے برابر۔ ایک ہے اردو کی تاریخ، ایک ہے انگریزی تاریخ۔ انگریزی تاریخ کے 365 دن آتے ہیں، اردو کے 360 دن، مہینے کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے، 36 روزے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا ہم اسے 10 کر کے اسے دیں گے، 10 گنا بڑھا کر دیں گے اس کا ثواب۔ 36 روزوں کا ثواب 10 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ 360 روزوں کا کر دیتے ہیں۔ رمضان بھر فرض روزوں کی توفیق ہوئی، کوئی ضروری تو نہیں ہے شوال کے روزے، لیکن علماء فرماتے ہیں چونکہ شیطان بالکل زوروں کے ساتھ آزاد ہوتا ہے، منصوبے لے کر آزاد ہوتا ہے، زعم کے ساتھ آزاد ہوتا ہے، جس کا ہم نے نظارہ دیکھ لیا۔ عید کے دن سے مسجدیں ویران ہیں، عید کے دن سے مسجدیں رو رہی ہیں، عید کے دن سے مسجدیں چیخ رہی ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ رمضان کا چاند چلا گیا، ہماری وہ سننے کی طاقت بھی ختم۔ رمضان کا چاند چلا گیا، ہماری وہ دیکھنے کی طاقت بھی ختم ہے۔ رمضان کا چاند جیسے ختم ہو گیا، ہمارے دلوں پر غفلت کا پردہ پڑ گیا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، مجھے رمضان کا چاند جب چلا جاتا ہے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، مسجدیں جب روتی ہیں مجھے ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، ان کے چیخنے کی بلبلانے کی آواز میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اس لیے میں رمضان المبارک کے بعد نفل اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں، تاکہ میں مسجد کے رونے کو اس کے لیے تسلی کا ذریعہ بن سکوں، مسجد کی آبادی کا ذریعہ بن سکوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ 6 روزے رکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، امیر المؤمنین آپ کو گرمی کے روزے پسند ہیں یا سردی کے؟ عموماً ہم لوگوں کا یہ مزاج ہے، ہم لوگ یہ بولتے بھی ہیں، رمضان کے روزے تو گزر گئے، 20 روزے 25 روزے تو الحمدللہ ٹھنڈے بالکل سکون سے گزر گئے، آخر کے 2-4 روزے تھوڑا دشوار تھے، گرمی زیادہ تھی، تکلیف زیادہ ہو گئی۔ شیطان چاہتا بھی یہی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا، آپ کو گرمی کے روزے پسند ہیں یا سردی کے روزے؟ حضرت علی نے فرمایا، میرا اگر پوچھا جائے تو مجھے سردی کے روزے پسند ہیں، کیونکہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ علی کو تو سردی کے روزے پسند ہیں، لیکن علی کے خدا کو گرمی کے روزے پسند ہیں، اس لیے علی اپنے خدا کے پسند کے روزے رکھنا چاہتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کا جیسے معمول آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15، اس طرح شوال کے 6 روزے علماء فرماتے ہیں جو شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیتا ہے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ جس زور شور پلان منصوبے کے ساتھ شیطان آزاد ہوا تھا سب پر پانی پھر جاتی ہے، وہ یہ کہہ کر تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ارے یہ تو رمضان میں بھی روزہ تھا، اس سے کچھ نہیں، میں نے اس کو کچھ نہیں بہکا سکا، میں اسے گمراہ نہیں کر سکا، اس سے گناہ نہیں کروا سکا، اس سے شریعت کے خلاف کام نہیں کروا سکا، ابھی بھی میں نہیں کروا سکتا یہ روزے سے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس روزے کا بھی حساب ہوگا جو ہم نے رمضان المبارک میں رکھا، اور اس روزے کا بھی حساب ہوگا جو زندگی بھر ہے۔ یہ ایک روزہ مہینے کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تربیت دی، ٹریننگ دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشق کرایا کہ ایک مہینے کی اس مشق سے تمہارے زندگی بھر کا روزہ صحیح ہو جائے، درست ہو جائے۔ تمہیں ہم نے حلال سے روکا تھا رمضان میں، کیوں؟ زندگی بھر تم حرام، جو حرام چیزوں کا روزہ ہے اس سے بچو، سود سے بچو۔ یہ نہیں کہ عید ہو گئی اب تم آزاد ہو، حرام بھی لا رہے ہو، ناجائز بھی لا رہے ہو، سود بھی لا رہے ہو، بیاج بھی لا رہے ہو، خود بھی کھا رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ حرام کی آمدنی سے میں اپنا گوشت بڑھا رہا ہوں، اس حرام کے پیسوں سے میں اپنے بیوی بچوں کی تربیت کر رہا ہوں، آگے چل کر یہ کہاں سے میرے فرما بردار بنیں گے، کہاں سے میری بچیاں میری بات ماننے والی بنیں گی، کہاں سے میرے بچے میری عزت کریں گے، کہاں سے میرے بچوں میں دینداری آئے گی۔ پھر وہی ہوگا، بچے نہ گھر کا خیال، نہ عزت کا خیال، نہ خاندان کی عزت کا خیال، نہ والدین کی عزت کا خیال۔ بچیاں ہماری اسکول جائیں گی اسکول کے نام پر، تعلیم کے نام پر، پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا جھگڑا، ان کا افیئر کسی کے ساتھ ہے، ان کا تعلق کسی کے ساتھ ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں آج ہماری بچیاں غیر کے ساتھ جا رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، 120 بیسیوں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے یہاں کی بچیاں ہمارے یہاں آ رہی بہت کم، 100 میں ایک، 100 میں ایک۔ لوڈ ٹرائنگل انہوں نے جو بنایا، لوڈ جہاد کا جو انہوں نے سوچا چھوڑا، اس میں ہماری بچیاں ہی کیوں پھنس رہی ہیں؟ اور نہ یہ سوچا جگہ جگہ عالم میں کتنے دھرم ہیں، کتنی دھرم کی مذہبی کتابیں ہیں، جسے لوگ جس طرح ہم قرآن کی عبادت کر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو اپنی کتاب، اپنا آئیڈیل، اپنا اسوہ مانتے ہیں، دوسرے دھرم کی بھی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، ہندوؤں کے الگ الگ ان کے صحیفے ہیں، الگ الگ ان کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ ان کی کتابیں جلائی گئی، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا ہوگا ان کے عبادت خانوں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا ہوگا ان کے عبادت خانوں پر تالا لگ گیا ہوگا۔ ان کی بھی عبادت خانے، ان کی بھی کتابیں، ہمارے بھی عبادت خانے، ہماری بھی کتابیں، کتاب اللہ، ہماری بچیاں، یہ ساری مصیبت ہمارے مذہب میں، ہمارے معاشرے میں کیوں آ رہی ہے؟ یہ سوچنے کا ہمیں موقع نہیں ہے۔ اور دوسری بلا بدتر غلط سلط چیزیں ایسے ہیلے بہانے سوچ کر لاتے ہیں۔ یہ ایک عالم کو بھی وہ ہیلے بہانے نہیں سوچے جاتے، اور الٹا کہا جائے، روکا جائے، لوگ یہ کہا کرتے ہیں بھائی ان سے مت پوچھو مسئلے، ان سے مسائل معلوم مت کرو، یہ صحیح معنوں میں عالم نہیں ہے، صحیح معنوں میں مفتی نہیں ہے، غلط سلط جواب دیتے ہیں۔ اس طرح کی تحریک شروع کر دی، ایک ایک کو پکڑ کر کہہ رہا ہے کہ ان سے مت ملو، ان سے مسائل مت پوچھو، ان سے تم جو بھی مسائل ہیں وہ کسی اور عالم سے، کسی اور مفتی سے، کسی اور امام سے پوچھو۔
رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا اسی وجہ سے کہ رمضان گزر گیا، قرآن اور قرآن کا علم رکھنے والوں سے ہم امت کو کاٹیں۔ جو کام یہودی کر رہے ہیں، جو کام عیسائی کر رہے ہیں، جو کام دشمنان اسلام نے اپنا منصوبہ بنایا ہے، بغیر ان کی کوشش کے آج ہماری امت کا ایک طبقہ اسی کام میں لگا ہوا ہے، جٹا ہوا ہے، کس طرح امت کو، کس طرح عوام کو علماء سے کاٹا جائے۔ یہ سلسلہ امت کا اور عوام کا آپس میں تعلق کٹ گیا، آپس میں رابطہ نہیں رہا۔ میں نے شروع میں یہی کہا، جو کیفیت ہمارے دل میں تھی رمضان میں، روزے میں کھٹک پیدا ہو رہی تھی، تراویح میں کھٹک پیدا ہو رہی تھی، میرے فلاں عمل سے میرا روزہ نہیں ٹوٹا، میرے فلاں عمل سے میرا روزہ فاسد نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا، ہر چیز روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ذہن میں، دل دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ یہی چیز اللہ چاہتے ہیں رمضان کے بعد بھی رہے، اور ہمارا ماحول، ہمارا معاملہ بالکل اس کے الٹا ہو گیا۔ رمضان میں بعض لوگ، اللہ انہیں ہدایت دے، بہت خطرناک چیز ہے۔ علماء نے فرمایا، جو عالم سے بغض رکھتا ہے، جو حسد رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس سے لوگوں کو کاٹتا ہے، اس کی نسلیں تک علم سے محروم ہو جاتی ہیں۔ کبھی اس کی نسل میں کوئی عالم نہیں بنے گا۔ آپ دیکھ لیں، چیلنج ہے سارے لوگوں سے، میری بات نہیں، حدیث کی روشنی میں فقہاء نے لکھا، خیف علیہ الکفر، اتنا ہی نہیں، اس پر تو کلمہ موت کے وقت میسر ہونا بڑی مشکل، کفر کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کن عالما، عالم بنو، اور متعلما، یا سیکھنے والے بنو، اور مستمعا، یا معلوم کر کر کے ایک ایک مسئلہ معلوم کر کے سیکھنے والے بنو، اور محبہ، یا اہل علم سے محبت کرنے والے بنو۔ ولا تکن خامسا، پانچویں مت بننا، عالم بنو نہیں ہو سکتا، طالب علم بنو نہیں ہو سکتا، مسائل ایک ایک کر کے جاننے والا بنو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان سے محبت رکھو، ان سے تعلق رکھو، یہ چار بننا ہے بنو، پانچواں مت بنو۔ فتح لکھ، پانچویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، جس شخص کا مزاج یہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیز لے کر وہ امام سے، عالم سے، اہل علم سے امت کو کاٹتا ہے، آپ دیکھ لیں اس کی نسل میں کوئی عالم نہیں بنتا، کوئی حافظ نہیں بنتا۔ حفظ سے، قرآن کے علم سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں، بڑی محرومی کی بات ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، جس طرح رمضان میں ہمارا تعلق، ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں، ہمارے ضمیر میں بات بات پر کھٹک پیدا ہوتی تھی کہ یہ چیز درست ہے یا نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے، یہ چیز مکروہ ہے یا صحیح ہے، یہی کیفیت ہمیں رمضان کے بعد بھی باقی رکھنا ہے۔ جس طرح رمضان میں ہماری مسجدیں آباد ہوتی تھی اور تھیٹر، سنیما ہال، گناہ، بازار یہ ویران ہوتے تھے، یہی کیفیت ہمیں اب بھی باقی رکھنا ہے۔ جو اللہ تعالی ہمیں رمضان میں دیکھ رہے تھے، جو اللہ کی رحمت ہم پر رمضان میں برس رہی تھی، وہی اللہ کی ذات آج بھی شوال میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہی اللہ کی رحمت آج بھی ہم پر برسنے کو تیار ہے، جس کا مظہر، نمونہ اللہ تعالیٰ نے عید کے دن دیا کہ معافی کا اعلان کر دیا، اس کا پاس و لحاظ کرنا ہے۔ جتنا ہم رمضان میں ہم تراویح کا اہتمام کرتے تھے، جبکہ تراویح سنت مؤکدہ 20 رکعت ہم نے پڑھی، 40 سجدے فرائض کے علاوہ ہمیں میسر ہوئے، کیا ہم اس میں سے تھوڑا بھی شوال میں باقی نہیں رکھ سکتے؟ کم از کم ہم فرائض کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ روزانہ ایک پارہ، آدھا پارہ رمضان میں اہتمام سے ہوتا تھا، اب ہم ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ رمضان میں زکوٰۃ، خیرات ہم نے بہت خوب کیا، کہ ہم روزانہ 10 روپیہ بھی صدقہ نہیں کر سکتے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی رکھیں، ہم خود کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی قادر ہے اس بات پر، شیطان کو اللہ تعالیٰ بیڑیوں میں جکڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اثرات اسے جکڑ کر وہ اثرات ابھی بھی باقی رکھیں گے، جو اثرات ہمیں رمضان کی عبادتوں سے میسر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں رمضان کی عبادتوں کے اثرات، رمضان کی عبادتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ
ہمیں مساجد کو پھر سے آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مسجدوں کو ویران کر کے اس کی بددعا لینے سے امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے اعمال کو ہمیں زندہ کرنے والا بنائے، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے مساجد میں، ہمارے معاشرے میں پھر سے وہ ماحول آ جائے جو اللہ تعالیٰ ہم سے رمضان میں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عقل سلیم، قلب سلیم نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو احباب سنت میں